السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ پہلی بار ماں بن رہی ہیں تو نارمل ڈیلیوری کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی گروتھ اچھے سے ہو رہی ہے اور آپ میں بھی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو اور آپ کو کوئی میڈیکل مسئلہ بھی نہ ہو تو آپ کی نارمل ڈیلیوری ہونے کے 90% چانس ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ٹپس شیئر کریں گے جس سے آپ کی نارمل ڈیلیوری پاسبل ہو سکتی ہے اور آپ سی سیکشن سے بچ جائیں گی، کیونکہ نارمل ڈیلیوری میں وقتی آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر آگے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پانی کا استعمال آپ اپنی تھرو آؤٹ پریگنینسی میں کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، مگر خاص طور پر جب آپ کا 9واں مہینہ شروع ہو تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور تقریباً 8 سے 10 گلاس روزانہ پانی پئیں۔ اس سے آپ کے نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سیڑھیوں پر چڑھنا، 9ویں مہینے میں آپ اپنے گھر میں سیڑھیاں چڑھیں، جھاڑو لگائیں، موپ کریں۔ موپ آپ بیٹھ کر لگائیں، اس سے نارمل ڈیلیوری پاسبل ہو سکتی ہے۔ وزن نہ بڑھائیں، جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تو کوشش کریں حاملہ ہونے سے پہلے ہی آپ کا وزن نارمل ہی ہو، مطلب زیادہ نہ ہو، کیونکہ حاملہ ہونے کے بعد وزن ویسے ہی بڑھتا ہے اور اگر وزن بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ بھی رہتا ہے اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وزن نارمل ہو تو نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ ایسی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جو نارمل ڈیلیوری کو پریفر کرے، کیونکہ آج کل زیادہ تر ڈاکٹر سی سیکشن کی طرف ہی جاتے ہیں۔ تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو شروع میں ہی اسے بتائیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری نارمل ڈیلیوری ہو، تاکہ وہ آپ کو نارمل ڈیلیوری کے بارے میں بتائے۔ اور ایسی ڈاکٹر ہونی چاہیے جو 24 گھنٹے میں آپ کو کسی بھی وقت مل سکے، تاکہ جب آپ کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہو تو آپ کی ڈاکٹر آرام سے آپ کو مل سکے۔ باتھ ٹب استعمال کریں۔ 9ویں مہینے میں آپ نیم گرم پانی میں خود کو رکھیں، مطلب باتھ ٹب میں پانی ڈال کر اس میں کچھ دیر رہیں۔ اس سے آپ کی باڈی میں جو بھی پین ہوگا وہ دور ہوگا اور سٹریس کم ہوگا اور آپ خود کو ریلیکس محسوس کریں گی۔ اس سے بھی آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کو ہمیشہ صحیح رکھیں، یعنی جب بھی آپ بیٹھیں تو کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، ٹانگیں لٹکا کے نہ بیٹھیں، کیونکہ پہلے ہی آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھیں گی تو آپ کو درد میں اضافہ ہوگا۔ ذہنی دباؤ کو دور رکھیں۔ اب آپ کی ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے اور آپ کو ایک ذہنی ٹینشن رہتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ اسی طرح ٹینشن میں رہیں گی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ تو آپ خود کو ذہنی دباؤ سے دور رکھیں اور ریلیکس رہیں۔ جتنا آپ خود کو ریلیکس رکھیں گی اتنا ہی نارمل ڈیلیوری ہونے کے چانسز پیدا ہوں گے۔ اچھا کھائیں، ہر چیز اٹھا کر نہ کھائیں، کیونکہ ہر چیز سے آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہیلدی غذا کا استعمال کریں جس سے آپ کو آئرن، پروٹین، کیلشیم اور فائبر مل سکے۔ تازہ پھل، سبزیاں، گوشت اور دودھ سے بنی اشیاء کا استعمال کریں۔ ان سب سے آپ کو فائبر ملے گا جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں رہے گا، سینے میں جلن کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ تازہ پھل، سبزیاں، گوشت وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں۔ فولاد والی غذا کا استعمال کریں۔ ایک حاملہ عورت کو خون کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کا بچہ بھی نوش و نما پاتا ہے۔ اگر خون کی کمی ہو تو ماں اور بچے دونوں میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ فولاد سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ اگر آپ کا خون پورا ہے تو نارمل ڈیلیوری کے وقت بھی خون کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چٹپٹا کھانا کھائیں۔ اگر کہ آپ کو سینے کی جلن کا مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ اسپائسی فوڈ کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو سینے کی جلن کا مسئلہ ہے تو ہرگز اسپائسی کھانا استعمال مت کریں، کیونکہ اگر آپ اسپائسی فوڈ کا استعمال کریں گی تو آپ کے لیے کافی سیریس
مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسپائسی فوڈ دراصل آپ کی باڈی کو وارم اپ کر دیتا ہے، جو کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ صحیح طریقے سے سانس لینے کی مشق کریں، کیونکہ لیبر کے ٹائم آپ کو سانس کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لینا ہے اور گہرے سانس لینے ہیں۔ باری باری گہرا اور ہلکا سانس لے۔ گہرا سانس لینے سے آپ کو درد میں ریلیف ملتا ہے۔ شکر والی اشیاء کم کھائیں۔ شکر والی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ شکر والی غذا سے آپ کو توانائی زیادہ نہیں ملے گی۔ اس سے آپ کا صرف وزن بڑھے گا، جو کہ آپ کے لیے بالکل مفید نہیں اور یہ نارمل ڈیلیوری کے لیے بھی بالکل ٹھیک نہیں۔ چلنا پھرنا یا پھر ہلکی ورزش کرنا۔ چلنا پھرنا یا پھر واک کرنے سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ نارمل ڈیلیوری ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ 9ویں مہینے میں آپ روزانہ واک کریں یا پھر ہلکی پھلکی ورزش، تقریباً 45 منٹ کی روزانہ واک کریں۔ اس سے آپ کی باڈی کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور یہ آپ کی پیلوکس کی طرف بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، جس سے آپ کی ہڈیاں ریلیکس ہوتی ہیں، جو کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری کے چانس کو بڑھا دیتی ہے۔ پپایا کھائیں۔ شروع کے مہینوں میں ہم آپ کو بار بار منع کرتے ہیں کہ پپایا مت کھائیں، مگر آخری مہینے میں آپ پپایا کا استعمال کریں۔ اس کے کھانے سے سروکس کا منہ کھلتا ہے، سافٹ ہوتا ہے اور آپ کو نیچرل لیبر ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ دیسی گھی کا استعمال۔ دیسی گھی کا استعمال کریں، مگر صرف 2 یا 3 چمچ، اس سے زیادہ نہیں کھانا، وہ بھی آخری کے مہینے میں دیسی گھی کا استعمال کریں۔ پہلے دیسی گھی کا استعمال بالکل مت کریں۔ نارمل ڈیلیوری کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ ہم نے تمام ٹپس آپ سے شیئر کر دی، خاص طور پر ان ماؤں کے لیے جو پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوتی ہیں، انہیں کافی ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ وہ ان تمام ٹپس پر عمل کریں تاکہ ان کی نارمل ڈیلیوری پاسبل ہو سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اس سے ہمیں کافی حوصلہ ملتا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔